رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بس اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، آج کل ہمارے یہاں ایک بات چل پڑی ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دو روز پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے جس میں قرآن مقدس کی تلاوت رکھی جاتی ہے، تقاریر اور وعظ رکھے جاتے ہیں، جس کا مقصد اور جس کا مطلب لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، ہم رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ آج بعض جگہوں پر اسی استقبال کی مجلس اور محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنا نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کی جائے جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ سکے۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو مکمل عبادت کے لیے فارغ کر لے تو بہت اچھی بات، اور اگر مکمل اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں عبادت کے لیے فارغ نہیں کر سکتا تو کم سے کم بیٹھ کر اتنا سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اس ماہ مقدس میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں چھوڑ دے اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دے۔ اسی طرح بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اگلے مہینے کے لیے ٹال سکتا ہوں، اگلے مہینے کے لیے مؤخر کر سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں اگلے مہینے کے لیے مؤخر کر دے اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے میرے نزدیک اور میرے اکابر کے نزدیک رمضان المبارک کے استقبال کا صحیح طریقہ۔ اگر ہم نے، میرے پیارے بھائیوں، یہ کام کر لیا تو یاد رکھیں ہمیں رمضان المبارک کی صحیح روح حاصل ہو جائے گی، ہمیں رمضان المبارک کے صحیح انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک آئے گا، چلا جائے گا، اور ہم جیسے پہلے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تھے اب بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پھر دیکھیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو اس بچے ہوئے وقت کو کس کام کے اندر لگائیں؟
جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے تو ہر بندہ واقف ہے، ہر انسان واقف ہے، لیکن میں اس وقت میرے پیارے بھائیوں ایک اور ہی پہلو کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر رمضان المبارک کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کی ایک عظمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آنے سے کتراتے ہیں، ایسے لوگ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مبارک میں تراویح جیسی لمبی نماز میں روزانہ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مبارک کی برکت ہے کہ لوگ نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان تمام نفلی نمازوں، ان تمام ذکر و اذکار، ان تمام تسبیحات اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے مقدم ایک اور چیز ہے، ان سے زیادہ بڑھ کر ایک اور چیز ہے جس کی جانب عام طور سے ہماری توجہ نہیں جاتی، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری آنکھ نہ بہکے، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے کان کوئی غلط بات نہ سنے، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی معصیت سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے مکمل اجتناب ہو اور پرہیز ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر آپ نے اس طرح گزار دیا، پھر چاہے آپ نے 1 رکعت نفلی نماز نہ پڑھی ہو، آپ نے ذکر و اذکار بھی زیادہ نہ کیا ہو، آپ نے تلاوت قرآن کریم بھی زیادہ نہ کی ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آپ نے یہ مبارک مہینہ گزار دیا، تو میرے پیارے بھائیوں آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ دیکھیں سال کے 11 مہینے ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا رہے ہیں، یہ ایک مبارک مہینہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہے ہیں، کم سے کم اس ایک مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزار لیں۔ مجھے بتائیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے گزاریں گے نہیں گزاریں گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کو گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں ہم روزے تو بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں جانتے بھی ہیں کہ روزے کے معنی کیا آتے ہیں۔ روزے کے معنی آتے ہیں کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچنا۔ ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ، کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے۔ اگر آپ میرے پیارے بھائیوں تھوڑا سا دھیان دوڑائیں، اگر آپ تھوڑا سا دھیان لگائیں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ تینوں کام تو ایسے ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت حلال ہے۔ بھائی کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اور اپنی بیوی کے ساتھ نفسانی خواہشات کا پورا کرنا بھی حلال۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ تینوں کام حرام ہو گئے، اور وہ ہے روزے کی حالت میں۔
اب آپ دیکھیں روزے کے دوران ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھی، جو روزے کی حالت میں بھی حرام ہے اور روزے کی حالت کے بعد بھی حرام رہے گی، اس سے آپ میرے پیارے بھائیوں بچ نہیں رہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں جھوٹ بولنا، یہ روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھا، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے اور روزے کی حالت کے بعد بھی حرام رہے گا، اس سے آپ میرے پیارے بھائیوں بچ نہیں رہے۔ اسی طرح دیکھیں غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھے اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہیں اور اس کے بعد بھی حرام ہی رہیں گے، اس سے آپ میرے پیارے بھائیوں بچ نہیں رہے۔ تو پھر ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیسا روزہ ہو؟ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، اپنے موبائلوں کے اندر الٹی سیدھی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ یہ کیسا روزہ ہوا کہ ایک حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جو بندہ روزے کی حالت میں ناجائز کلام کرنا نہ چھوڑے، جو بندہ روزے کی حالت میں ناجائز کلام پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العزت کو اس بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک حرام چیز نہیں چھوڑی، جیسے جھوٹ بولنا جو پہلے سے حرام تھا، تو پھر حلال چیز چھوڑ کر کے کون سا بڑا کام کر لیا۔ اگرچہ میرے پیارے بھائیوں فقہی اعتبار سے آپ کا روزہ درست ہو جائے گا، آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں کہ جی میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولا تھا، ساتھ ساتھ غیبت بھی کی تھی، بدنگاہی بھی کی تھی، بتائے میرا روزہ ہوا نہیں ہوا؟ ہر مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا کہ روزے کا جو ثواب تھا، اس کے جو انوار و برکات تھے، وہ تمام آپ نے ضائع کر دی، وہ تمام آپ نے ملیا میٹ کر دیے، اس لیے کہ روزے کی صحیح روح آپ نے حاصل نہیں کی۔ اور روزے کی صحیح روح کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی صحیح روح ہے تقویٰ کا حاصل کرنا، اپنے دلوں کے اندر میرے پیارے بھائیوں تقویٰ کی شمع روشن کرنا۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت چلتے پھرتے، جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت یہ احساس ہو کہ رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بہترین ٹریننگ ہے اور بہترین تربیت ہے۔ دیکھیں جب ایک بندے نے روزہ رکھ لیا، جب ایک انسان نے روزہ رکھ لیا، پھر چاہے وہ آدمی کتنا ہی گناہ گار ہو، پھر چاہے وہ آدمی کتنا ہی خطا کار ہو، وہ بندہ فاسق ہو، فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، وہ بندہ کمرے کے اندر اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس میں موجود نہیں، کمرے کے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، کمرے کے اندر فریج موجود ہے اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے،
ایسے شدید گرمی کے عالم میں انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا وہ بندہ اپنے فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی پیے گا؟ بالکل نہیں پیے گا۔ جبکہ میرے پیارے بھائیوں، اگر پی لے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اسے کوئی بندہ لعنت ملامت نہیں کرے گا، وہ دنیا والوں کے سامنے روزے دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر جب روزے داروں کے ساتھ افطار کرنے کے لیے بیٹھے گا تو کوئی بندہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو نے تو روزہ توڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ صرف اس وجہ سے نہیں پیتا کہ وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا وہ پروردگار، میرا وہ مالک جس کی رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا تھا، وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، اس کی نظر تو میرے اوپر ہے ہی۔ اسی لیے دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس لیے کہ جب شدید گرمی کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے لگ رہے تھے، جب مارے پیاس کے زبان خشک ہو رہی تھی، یہ بندہ کمرے میں اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، لیکن اس نے صرف اس وجہ سے اپنے فریج سے نکال کر ٹھنڈا پانی نہیں پیا کیونکہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، اس کے دل میں اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اسی احساس کا نام ہے میرے پیارے بھائیو تقویٰ۔ اور جس دن ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے اسی دن ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو اپنے دل میں یہ احساس جگائیں کہ ہم چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہم اپنے رب کی نگاہوں میں ہیں، ہمارا رب جو ہے وہ ہماری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ ہمارے اوپر اسی لیے فرض ہوا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دین کا جو سارا دار و مدار ہے اور دین کا جو سارا کھیل ہے وہ محض اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع میں ہے۔ وہ جب کہیں کھا لو اس وقت کھانا دین، اور وہ جب کہیں کہ نہ کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا عجیب نظام بنایا کہ دن بھر تو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی دن بھر ہمیں بھوکا رہنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آ گیا کہ اب افطار جلدی کرو، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا، اور بلا وجہ افطار کے اندر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اب ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی کھاؤ، جلدی افطار کرو، اب بھی اگر بھوکا رہو گے تو یہ بھوکا رہنے کی حالت ہمیں پسند نہیں۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ مجھے یعنی اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو افطار کے اندر سب سے زیادہ جلدی کرتا۔ تو افطار کے اندر میرے پیارے بھائیوں جلدی کیا کریں، اور جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔
اسی طرح سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھانا افضل ہے، دیر سے کھانا افضل ہے، اور جلدی کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ چاہتے ہیں کہ بس رات کو 12 بجتے ہی سحری کھا لے اور سو جائے تاکہ سحری کے وقت میں اٹھنا نہ پڑے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ خلاف سنت ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ بالکل اخیر وقت تک کھاتے رہتے، اور یہ کہا کرتے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے، اس لیے جب تک یہ وقت باقی رہے گا ہم تو کھاتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سحری کے اندر تاخیر کیا کرے اور سحری کھایا ضرور کرے، سحری کا کھانا چھوڑا نہ کرے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تسحروا، کہ سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ سحری کا کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے اکلۃ السحور، یعنی سحری کے کھانے کا، کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سحری بھی ضرور کیا کریں اور تاخیر سے کیا کریں۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔